مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ پیش کیا۔ قرآن کی اس آیت اور بعض دیگر آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو بہت آسان بنایا ہے، اور انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ جیسے ہم کسی بچے پر زیادہ وزن نہیں ڈالتے، جو اس کی کیپیبلٹی یا استطاعت ہوتی ہے اسی کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں، تو اللہ کو بھی اپنے بندوں سے محبت بھی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی استطاعت کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ بھی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔
اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اور ایک آیت میں یوں فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین کے معاملے میں تمہیں تنگی اور حرج میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری دو، بشرو، متنفر نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، یسرو، مشکل میں نہ ڈالو، ولا تعسرو۔ اسی طرح مجتہدین کا ایک ضابطہ ہے الحرج مدفوع، کہ جو مشکل ہوگی اس کو ہٹایا جائے گا۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یا تو مغالطہ ہوا یا بعض لوگوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور مولوی اس کو مشکل بنا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ قرآن میں ہے تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لہٰذا قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے معانی اور مفاہیم پر عمل کرنے کے لیے کسی عالم یا استاد یا معلم یا مربی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے ہر آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اسی لیے آپ کو مختلف فورمز پر یہ کہتے ہوئے لوگ ملیں گے کہ میری فہم کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق، میرا اوپینین یہ ہے، میرا ذوق یہ ہے، اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ، میرا تجزیہ یہ ہے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، یعنی عقل جو وحی کے تابع ہیں یہ اس عقل کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ تو دیکھیں اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا، اس کا مطلب کہ تمہاری زبان پر یہ جاری ہو جائے، یہ آسان ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا اے نبی آپ کی زبان پر، اور بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور عربی زبان میں کہ ایک بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اور ایک بوڑھا بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا قرآن کریم کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمائے ہم نے اس کی قرات کو آسان کر دیا ہے۔ اور فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن سے نصیحت لینا آسان ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی قرآن کی اپنی تفسیر کرے، اپنی تشریح کرے، نہ اس کو نحو آتی ہے، نہ اس کو صرف آتی ہے، نہ اس کو لغت کا پتہ ہے، نہ اس کو علم کلام کا پتہ ہے، نہ اس کو علم معانی کا پتہ ہے، نہ اس کو تفسیر اور اصول تفسیر کا پتہ ہے، نہ اس کو حدیث اور اصول حدیث کا پتہ ہے، نہ اس کو جو ماخذ اربعہ ہیں
اس کا پتہ ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس جس کے جو دل میں آئے قرآن سے مطلب نکالتا پھرے۔ ایسا نہیں ہے۔ تفسیر کے 4 درجات ہیں۔ بعض قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں کہ لا یعذر احد فی فہمہ، وہ ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنی واضح ہیں، اتنی بین ہیں، اتنی محکم ہیں، اتنی مفصل ہیں کہ وہ عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیات اور اس کی تفسیر، اس کو تعریفہ العرب من اللغات، اس کو صرف اہل عرب لغات سے سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر کا ایک درجہ وہ ہے یعلمہ الراسخون، جس کو علم میں پختگی اور رسوخ رکھنے والے لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، عام آدمی کو وہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ خود قرآن میں ہے، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں، کہ محکمات، کچھ آیات تو محکمات ہیں، بالکل واضح ہیں، اور کچھ آیات متشابہات ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں مرض، کجی اور بیماری ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ قرآن کی اس آیات سے غلط مطلب نکالتے ہیں، اس کو رسوخ فی العلم رکھنے والے لوگ ہی جانتے ہیں، وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کی کچھ آیات، اس کی تفسیر اور تعویل، اس کو رسوخ فی العلم رکھنے والے لوگ بھی نہیں جانتے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں، اس کی گہرائی میں ہم نہیں جا سکتے۔ جیسے حروف مقطعات، الف لام میم، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، طٰہٰ، یاسین، الف لام را، الف لام میم را، ان آیات کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل امین، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازل کرنے والے اللہ، لانے والے جبرائیل لام، اور جس کے قلب اطہر پر نزول ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پھر بھی حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے، اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا، کسی عالم سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور کسی مدرسے میں جا کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہر آدمی اجتہاد کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ قرآن ہر ایک کے سامنے کھل جائے گا، اور قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا علم اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ کتابیں اڑ جائے گی۔ آپ کہیں گے کتابیں تو پہلے سے زیادہ ہو گئی، فرمایا علم اٹھانے کا مطلب علماء اٹھا لیے جائیں گے، رسوخ فی العلم والے علماء اٹھا لیے جائیں گے، پروفیسرز، اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز، نام نہاد مبلغ آ جائیں گے۔ وہ علماء نہیں ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ نے قرآن کو آسان کیا
الفاظ کے اعتبار سے انزل القرآن علی 7 احرف، 7 طرح کی روایات ہیں کہ ایک کو امام عاصم کی قرات مشکل لگتی ہے، دوسرے امام کی قرات لے لے، یا نصیحت حاصل کرنا مقصود ہو تو آسان ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی اس میں غوطے لگائے اور اپنی تشریح اور اپنی اس کی جو ہے وہ تفسیر کرتا اور تعویل کرتا پھرے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو بھی آسان بنایا، قرآن کو بھی آسان بنایا۔ ان الدین یسر۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آدمی کم ہمت ہوتا ہے تو اسے آسان کام بھی مشکل لگتا ہے، اور جب بلند ہمت ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا کام بھی آسان لگتا ہے۔ بھائی ایک انسان ہے، اس کے بدن میں 2 قسم کے سیل اور خلیات اللہ نے رکھے، ایک کو وائٹ سیل کہتے ہیں، ایک کو ریڈ سیل کہتے ہیں۔ یہ وائٹ سیل سفید خلیات اگر جسم میں کم ہو جائے تو ریزسٹنس پاور اور قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، یہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بوڑھے لوگوں کو انفیکشن جلدی ہو جاتا ہے، قوت مدافعت کم ہوتی۔ لیکن جس کی قوت مدافعت مضبوط ہو، وائٹ سیل زیادہ ہو، وہ اتنی آسانی سے بیکٹیریا کا اور وائرس کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم جب اپنی روحانی قوت کو زیادہ کریں گے، نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے، اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، تو پھر شیطان کے داؤ اور مکر و فریب میں اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے۔ اور جب ہم اپنی روحانی قوت کو کمزور کر دیں گے تو پھر تو ہر فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، اب اس کے سامنے جتنا بھی اچھا کھانا رکھے اس کو وہ کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اب وہ کہتے جی کھانا خراب ہے، حالانکہ کھانا خراب نہیں ہوتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی اس کو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اب فجر پڑھنا مشکل ہے، بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ فجر میں اٹھنا مشکل ہے، لیکن صبح اس کی فلائٹ ہو تو رات کو 2 بجے آنکھ کھل جاتی۔ کبھی ہاسپٹل میں جانا پڑ جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو صبح سویرے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اس کی ڈیوٹی صبح ہوتی ہے تو صبح اٹھنا آسان ہوتا ہے، جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن نہیں اٹھتا۔ کہتا ہے میں نے 30 سال نائٹ ڈیوٹی کی ہے، لیکن جب ریٹائر ہوا اب فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے، وقت دل میں ہوتی ہے، وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی کہ آپ فجر کی نماز میں لوگوں کو گنے، آپ کو 2-4 صفیں نظر آئے گی، گلیوں میں سناٹا ہوگا، فجر کے آدھے گھنٹے کے بعد گلیوں میں رش ہو جائے گا۔ اسکول جانے والے، مدرسے جانے والے، آفس جانے والے، دکان جانے والے، مارکیٹ جانے والے، ٹرانسپورٹر حضرات، آدھے گھنٹے کے فرق سے گلیوں میں رش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا مشکل ہے، اور دنیا کی محبت میں اٹھنا آسان ہے۔
کچھ لوگ پوری زندگی فجر نہیں پڑھتے، جب ان کو شوگر ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے صبح سویرے پھو پھٹتے ہی آپ نے پارک میں چہل قدمی کرنی ہے، گراس پر آپ نے واک کرنی ہے ننگے پاؤں، آپ کا شوگر کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ جو اللہ کی محبت میں فجر میں نہیں اٹھ رہا تھا، وہ اپنے شوگر اور صحت کے لیے صبح اٹھ کر پارک میں واک کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ دین کی محبت کتنی ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ عالم بنے، کہتے ہیں بہت مشکل ہے، 8 سال تک مدرسے میں کتابیں پڑھنی پڑے گی، نحو اور صرف اور علم معانی اور علم کلام اور فقہ اور حدیث، یہ چیزیں تو بہت مشکل ہیں، منطق اور فلسفہ، لیکن میڈیکل کی تعلیم وہ حاصل کرتا ہے، اس میں 16 یا 18 سال لگتے ہیں۔ آپ شروع سے اگر کاؤنٹ کریں، ایک ڈاکٹر کو میڈیکل ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر بننے میں 16 سے 18 سال لگتے ہیں۔ میڈیکل کی کتابیں آسان نہیں ہیں، لیکن اس کو آسان لگتی ہے، اس کی محبت دل میں ہے۔ انجینئر بننا اس کو آسان لگتا ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بننا اس کو آسان لگتا ہے، کمپیوٹر میں ڈپلومہ لینا اس کو آسان لگتا ہے، MBA کرنا اس کو آسان لگتا ہے، PhD کرنا اس کو آسان لگتا ہے۔ اس میں وقت دینی تعلیم سے زیادہ لگ رہا ہے، پیسہ اس سے زیادہ لگ رہا ہے، آسان وہ بھی نہیں، لیکن دنیا کی وقت ہے تو وہ آسان ہے۔ عالم بننا مشکل ہے، 8 سال عالم بننا تو دور کی بات، 4 سال کا کورس ہے، کچھ لوگ وہ بھی نہیں کرتے۔ 2 سالہ دراسات دینی ہے، بیسک معلومات آ جائے، وہ بھی نہیں کرتے۔ ہر مسجد میں ہفتے میں 2-3 دن درس ہوتا ہے، 20-25 منٹ کا، اس میں بیٹھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ ہفتے میں 1 جمعہ ہوتا ہے، آدھے پون گھنٹے کا ہر مسجد میں بیان ہوتا ہے، اس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ دکان میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے، آفس میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے۔ اور سیزن میں رمضان جو نیکیوں کا سیزن تھا، اس کو کاروبار اور پیسہ کمانے کا سیزن بنایا۔ 16 گھنٹے لوگ دکان میں ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے، وہ آسان لگ رہا ہے۔ اور یہ مسلمان باہر جا کے نعرے لگاتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مسلمان تو وہ ہیں جو فلسطین میں اس وقت جہاد میں مصروف ہے، 50,000 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، 32,000 سے زائد اس میں عورتیں اور معصوم بچے ہیں، اور ملبے کے ڈھیر پر قرآن ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ مسجد ملبے کا ڈھیر بن گئی اور اس پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ 10-12 لوگ، ماں باپ بچے شہید ہیں، خود زخمی ہیں، اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہے، آپ کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ کئی دن بعد اگر انہیں کھانے کے لیے سادے اور سوکھے چاول مل جائے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ پینے کا پانی وہ دوائی کی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر شکوہ اور شکایت اور اللہ کو ناراض کرنے والے بول نہیں آ رہے۔ ایمان تو یہ ہے۔ قرآن نے جن لوگوں کی تعریف کی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نہبا ومنہم من ینتظر،
کچھ نے اپنی منزل پالی. ان کی منزل جاب نہیں تھی, ان کی منزل ڈگری نہیں تھی, ان کی منزل کوٹھی نہیں تھی, ان کی منزل کار نہیں تھی, ان کی منزل دنیا میں کوئی عہدہ اور سٹیٹس حاصل کرنا نہیں تھا. ان کی منزل کیا تھی؟ شہادت, اور کچھ انتظار میں ہے. اسی لیے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جنہوں نے اپنے نبی کو کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے, ہم یہاں انتظار میں بیٹھے. کام وہ لوگ نہیں, ہم آپ کے اشارہ آبرو پر سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے, آگ میں کود جائیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, سامنے سے بھی دفاع کریں گے, پیچھے سے بھی حفاظت کریں گے, زخمی بھی ہو جائیں گے, شہادت کو گلے لگائیں گے, ضرورت پڑنے پر اولاد کو قربان کر دیں گے, کھیتیوں کو قربان کر دیں گے, فقر و فاقہ برداشت کریں گے, وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اس کے لیے بھی تیار ہیں. رضینا قسمت الجباری فینا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے آپ سے جہاد اور موت پر بیعت کی, وہ بھی مسلمان تھے. آج اگر ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں فلسطین کے مسلمان اور مجاہدین چل رہے ہیں. ہم یہاں خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے. دین کے لیے ہمارے پاس آدھا ایک گھنٹہ نہیں. تو میرے محترم دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ کہا. ایک اینکر کو میں سن رہا تھا کہنے لگا یہ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. میڈیکل کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے میڈیکل کو آسان کیا. انجینئرنگ کے بارے میں نہیں کہا ہم نے انجینئرنگ کو آسان کیا. اسی لیے قرآن تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے, اپنی عقل کے مطابق تشریح کر سکتا ہے, اور میڈیکل اور انجینئرنگ کے لیے سیکھنا پڑے گا. تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. آسان کرنا تو چھوٹا لفظ ہے, مسخر کرنا بڑا لفظ ہے. مسخر کرنے کا مطلب ہم نے اس کو آپ کے تابع کر دیا, ہم نے اس کو آپ کی خدمت پر لگا دیا, ہم نے آپ کو اس پر سپیریئر بنا دیا. جب اللہ نے ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا, پھر میڈیکل کالج میں کیوں پڑھتے ہو؟ انجینئرنگ کے لیے انجینئرنگ کالج میں کیوں جاتے ہو؟ MBA کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں کیوں جاتے ہو؟ وہ بھی خود سے پڑھو. وہاں تو تم کہتے ہو نہیں, وہ تو تمہیں پراپر کالج میں جانا پڑے گا, کتابیں پڑھنی پڑے گی, تب ڈگری ملے گی, تب تم لوگوں کا علاج کر پاؤ گے, تب تم پل بنا پاؤ گے, تب تم لوگوں کے فائنینس کو دیکھ سکو گے. اور دین کے معاملے میں کہتے ہو ہر آدمی کو اختیار ہے, کوئی مولوی دین کا ٹھیکیدار تو نہیں. ارے بھائی, مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہے. اور یہ تم جیسے بدبختوں کے منہ کی باتیں نہیں, یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان اور علماء کے لیے تمغہ اعزاز ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء نبیوں کے وارث ہے, تم جیسے اللہ فقیر نہیں. اسی لیے دین علماء سے سیکھنا پڑے گا. اور اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. تقلید کیا کہتے ہیں؟ کسی کی مان کر چلنا. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور آگے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تم میں سے صاحب معاملہ ہیں ان کی اطاعت کرو. اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی, علم والوں کی. پھر اللہ نے ان تین کو دو میں سمیٹ دیا کہ علم والوں کی اطاعت بھی اللہ رسول کی اطاعت ہے.
फिर इन दो का महवर भी एक को बनाया। रसूल की इताअत भी अल्लाह की इताअत है। मन अत्वा अल अमीरा फकत अत्वाअनी, आका ने फरमाया जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की। खुद हदीस में है अमीर आलिम की इताअत करना। जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की। वमन अत्वाअनी फकत अत्वा अल्लाह, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन अत्वा अल्लाह फकत दखल अल जन्ना, और जिसने अल्लाह की इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो। तो उलमा की इताअत का हुक्म भी नबी ने दिया। अल उलमा वरसतुल अंबिया का क्या मतलब? उलमा नबियों के वारिस है। फिर नबी की बात को सबसे ज्यादा जिसने समझा वो सहाबा है। फिर सहाबा की बात को सबसे ज्यादा जिसने समझा वो ताबिईन है। फिर ताबिईन की बात को सबसे ज्यादा जिसने समझा वो तबा ताबिईन है। तो याद रखो खैरुल कुरूनी करनी, लोगों में सबसे बेहतर जमाना आका ने फरमाया मेरा जमाना। फिर जो मेरे जमाने के जितना करीब होगा वो बेहतर होगा। बोलो वो बेहतर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम मानते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। इमाम अबू हनीफा ताबिई है। ताबिई उसको कहते हैं जिसने सहाबा को देखा हो, न सिर्फ देखा हो बल्कि इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से रिवायात ली है और सहाबा ने रसूलुल्लाह से ली है। तो इमाम अबू हनीफा के जमाने को बेहतर तो हदीस में कहा गया है। इसीलिए बगैर तकलीद और मानने के आपका गुजारा नहीं। बगैर तकलीद वाले तो ये कहते हमें इस इमाम को नहीं मानना है, हम खुद से मानेंगे। अच्छा खुद से नहीं आता, इस आलिम की मानेंगे। तुम इस आलिम की मानते हो, हम उस इमाम की मानते जो सहाबा के पास था। तो बहरहाल ये जो लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं कि जी अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया तो किसी मौलवी से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। नौकरी करना कितना मुश्किल होता है। आप दरखास्तें देते हैं, हजारों दरखास्तें होती है, फिर फैक्ट्रियों के बाहर लोग इंटरव्यू के इंतजार में खड़े होते हैं, फिर सिफारिशें करवाते हैं, फिर नौकरी लगती है, फिर 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी होती है, फिर ओवर टाइम होता है, फिर आपकी ड्यूटी अपने शहर से दूसरे शहर में लगा दी जाती है, फिर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते। सब आसान है, उसकी कदर है, लेकिन दीन पे चलना मुश्किल है। शादी करना भी तो कोई आसान काम नहीं है भाई। वादा आसान, देखो टक टुके गिरान दे। शादी के लिए पहले लड़की को तलाश करते हैं, बार बार रिश्तों के चक्कर 6 महीने लग जाते हैं, हाँ होती है, फिर उसके बाद मंगनी होती है, फिर उसके बाद जो है ना शादी की तारीख होती है, फिर हॉल बुक होता है, ये मायू का, ये मेहंदी का, ये वलीमे का, फिर केटरिंग वालों के पास ढूंढते हैं, फिर कार्ड छपवाते हैं, फिर फर्नीचर तलाश करते हैं, फिर सोना बनवाते हैं, फिर कपड़े खरीदते हैं, फिर दर्जियों को देते हैं, फिर लोगों को दावत देते हैं। कितना मुश्किल इवेंट होता है, लेकिन आसान लगता है। और हज पे जाना मुश्किल लगता है, दीन पर अमल करना मुश्किल लगता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ज़कात मुश्किल लगती है, अय्याशी करना आसान लगता है। किसी को आप कहो कि 1 करोड़ में आपकी ज़कात बनती है 2.5 लाख रुपए, तो बहुत से लोग नहीं देते और इधर उधर कोई हील उज्जत करते हैं, यार 2.5 लाख रुपए कैसे दे। उसी को अगले हफ्ते में कहो दोस्त थाईलैंड जा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए खर्चा है, वो दे देता है। ऐसा है या नहीं? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, उलमा के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मस्जिद और मदरसे में मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप मोबाइल में 100 बयानात सुन ले, 100 बयान सुन ले, और किसी भी मस्जिद में जाकर किसी भी मिंबर और मेहराब पर बैठे हुए आलिम के सामने बैठकर एक बयान सुने और दिल के कानों से सुने, आपको फर्क नजर आएगा। ये जो रूहानियत है, ये जो सीना बसीना इल्म मुंतकिल होना है, ये जो मिंबर और मेहराब है, इसकी निस्बत जाकर मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह से मिलती है।
और इसकी सनद जाकर सहाबा इकराम और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं। इसमें अल्लाह ने जो अनवारात और बरक़ात और असरात रखे हैं वो आपको सिर्फ मोबाइल से और स्क्रीन से नहीं मिलेंगे। आने वाले सारे फितनों से बाखबर रहने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए दीन से जुड़े रहें। कम से कम जुम्मे का बयान कहीं पर भी आप सुने, कोशिश ये करें कि इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले आप लोग सामने बैठे हुए हो। थोड़ा जल्दी चले जाए, सलातुल हाजत पढ़ लें, सलातुल तस्बीह पढ़ लें, तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, सूरह कहफ पढ़ लें और फिर पूरी बात और तकरीर को सुने, फिर सुन्नतें पढ़े, फिर फर्ज पढ़े, फिर पूरी दुआ में शरीक हो, फिर उसके बाद सुन्नतें पढ़े। ये 1.5 घंटे का इवेंट होता है। 1 हफ्ते के लिए आप चार्ज हो जाओगे। ये जो लोग आखिर में आते हैं ना, इनकी मिसाल पता है क्या है? आपका मोबाइल बैटरी बिल्कुल लो हो गई, अबाउट टू डाई, यानी बिल्कुल मोबाइल बंद होने वाला है, और आपने उसको 5 मिनट चार्जिंग पर लगाया फिर हटा दिया। फायदा होगा भाई? मुश्किल से 1 कॉल हो जाएगी, मोबाइल दोबारा बंद हो जाएगा। और एक आदमी प्रॉपर उसको 1.5 घंटा चार्जिंग पे लगाता है और 1.5 घंटे चार्जिंग के बाद लेता है, उसका मोबाइल कितना मजबूत होगा, बैटरी कितनी पावरफुल होगी, वो कितना अच्छा काम करेगा। एक आदमी आकर पूरा बयान सुनता है, पूरी दुआ के बाद जाता है, उसकी मिसाल 1.5 घंटा चार्जिंग है। और एक आदमी बस वो आया, जल्दी से जो है वो वुजू करके उसने नमाज पढ़ी, खड़े खड़े खुतबा सुना और चल दिया। इसकी मिसाल 5 मिनट वाली चार्जिंग की है। तो बोलो भाई, दोनों में फर्क है या नहीं? जमीन आसमान का फर्क है।